بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کتاب التاریخ کا سبق نمبر 8 پڑھنا ہے، جس میں پیغمبر اسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے، کہ جب حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی، اس کے تعلق سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقد یعنی نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے ہوا۔ پیغمبر اسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ بنت خولید اپنے وقت کی شریف ترین اور بڑی تاجرہ اور مالدار خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ حضرت خولید کی بیٹی ہیں اور اپنے وقت کی سب سے زیادہ شریف اور سب سے بڑی تاجرہ اور مالدار خاتون تھیں۔ وہ لوگوں کو اپنے مال سے تجارت کراتی تھیں، یعنی اپنا مال دوسروں کو تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت داری اور خوش اخلاقی کا چرچا سن کر انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مال تجارت دینے کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ بنت خولید نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیانت داری، امانت داری اور خوش اخلاقی کا چرچا سنا ہوا تھا، تو انہوں نے حضرت خدیجہ بنت خولید نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دینے کے لیے پیشکش کی، یعنی حضور سے فرمایا۔ پیغمبر اسلام سے کہا کہ میں آپ کو دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ منافع دوں گی۔ اس وقت ابو طالب نہایت ہی تنگ دستی اور فقیر کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب حضرت خدیجہ بنت خولید نے حضور سے یہ پیغام بھیجا تو اس وقت جو ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ حضرت ابو طالب جو ہے فرمایا کرتے تھے، وہ نہایت ہی تنگ دستی اور فقیری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ نے چاہا کہ اس مال سے چچے کا ہی کچھ بھلا ہو۔ اس نیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کی ٹھان لی کہ جب میں تجارت کروں اور اس سے جو منافع حاصل ہو اس سے میرے چچے کا ہی کچھ بھلا فائدہ ہو سکے۔ لہٰذا آپ خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام چلے گئے۔ یہ شام کی جانب آپ کا دوسرا سفر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی ملک شام کا سفر کیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا سفر تھا ملک شام کی طرف۔ جب دونوں بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ نستور نامی ایک راہب بھی وہاں رہتا تھا۔ اس نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں قیام کر سکتا۔ نستور راہب نے کہا، جو وہاں پر رہا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے اس کے نیچے جو ہے صرف نبی کے سوا کوئی رک نہیں سکتا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ اس نے میسرہ سے یعنی حضرت خدیجہ بنت خولید کے غلام میسرہ سے جو ہے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں سرخی ہے، تو اس نے کہا ہاں، جو کبھی نہیں جاتی ہے۔ تو راہب نے کہا، یہ نبی آخر الزماں ہے۔ میسرہ نے اس سفر میں کافی برکتیں اور کئی عجائبات دیکھے، جیسے بادلوں کا سایہ کرنا، نستور راہب کا آپ کا نبی آخر الزماں ہونے کی خبر دینا، یعنی کہ میسرہ نے اس سفر کے درمیان کئی عجائبات کا مظاہرہ کیا کہ جس طرف حضور جاتے تو اس طرف بادل جو ہیں سایہ کیا کرتے تھے۔ نستور راہب کا اس چیز کی خبر دینا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ تجارت میں اور مرتبہ کے بجائے اس مرتبہ جو ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا۔ جب دونوں سفر سے واپس آئے تو میسرہ نے دوران سفر تجارت جو کچھ سنا وہ دیکھا حضرت خدیجہ سے بیان کر دیا، یہاں تک کہ خدیجہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ نوجوان بڑی عزت و شان و شرف والا ہے۔
تب آپ نے اپنا پیغام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ نے تمام واقعات بیان کیے تو اس سے حضرت خدیجہ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان واقعی میں بڑی ہی عزت و شان و شرف والا ہے۔ تو اس وقت آپ نے اپنا پیغام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جبکہ یہ قریش میں نسبی اعتبار سے اوسط اور شرافت اور عزت میں اعلیٰ اور مالی اعتبار سے لک دک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا پیغام قبول کر لیا اور اپنے چچا کے ساتھ نکاح کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب یہ پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام قبول کر لیا اور اپنے چچوں کے ساتھ حضور نکاح کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کو چچا عمر بن سعد نے نکاح پڑھایا اور سرداران قریش اس پر گواہ بنے، اور نکاح کے وقت پیغمبر اسلام یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر وہ 25 سال کی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ نکاح ملک شام سے لوٹنے کے 2 ماہ بعد ہوا۔ اس سبق کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہی امانت دار، دیانت دار اور خوش اخلاق تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے مال تجارت دیا اور وہ ملک شام چلے گئے، اور ملک شام کے اندر جب حضور گئے اور ساتھ میں ان کا غلام حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، اور بہت سارے عجائبات کا ملاحظہ کیا، اور واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے تمام سفر کے اندر جو چیزیں پیش آئی تھیں وہ سب حضرت خدیجہ سے بیان کر دی۔ حضرت خدیجہ کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ نوجوان حضور بڑی عزت و شان و شرف والے ہیں۔ تب آپ نے اپنا پیغام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن سعد نے آپ کا نکاح پڑھوایا، اور اس کے بعد سرداران قریش پر گواہ بنے، اور نکاح کے وقت پیغمبر اسلام کی عمر وہ 25 سال کی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ نکاح ملک شام سے لوٹنے کے 2 ماہ بعد ہوا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے اس کے کوشچن اور آنسر۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہے کہ حضرت خدیجہ کون تھیں؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد اپنے وقت کی شریف ترین اور بڑی تاجرہ اور مالدار خاتون تھیں۔ کوشچن نمبر 2، کس نے کس کے پاس کیوں میسرہ کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیانت داری، امانت داری اور خوش اخلاقی کا چرچا سن کر انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مال تجارت دینے کی پیشکش کی۔ کوشچن نمبر 3، میسرہ کے ساتھ آپ کہاں گئے اور کیوں گئے؟ آپ خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام چلے گئے۔ کوشچن نمبر 4، نستور راہب نے میسرہ سے کیا پوچھا اور کیا بتایا؟ تو اس کا آنسر ہے، اس نے میسرہ سے پوچھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں سرخی ہے، تو اس نے کہا ہاں، جو کبھی نہیں جاتی۔ تو راہب نے کہا یہ نبی آخر الزماں ہے۔ کوشچن نمبر 5، میسرہ نے خدیجہ کو کیا کیا بتایا؟ میسرہ نے دوران سفر و تجارت جو کچھ سنا اور دیکھا سب خدیجہ سے بیان کر دیا۔ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح کیوں بھیجا؟ خدیجہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ نوجوان بڑی عزت و شان و شرف والا ہے، تب آپ نے اپنا پیغام نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اب ہمیں دیکھنے ہیں الفاظ معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے اس سبق کے اندر شریف ترین۔ شریف ترین کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ شریف، بہت زیادہ شریف۔ وہ تاجرہ کا معنی ہوتا ہے تجارت کروانے
تجارت کرنے والے۔ پیغمبر کا معنی ہوتا ہے پیغام دینے والا۔ لقدق کا معنی ہے چٹیل میدان، اور خطبہ لوگوں کے سامنے تقریر کرنا، اور نکاح کا معنی ہے شادی۔ اس کے بعد ہے حصہ الف کا بے سے صحیح جوڑ لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ حصہ الف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ، اور حصہ بے کے اندر ہے ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ آپ کا نکاح خدیجہ سے عمر بن اسد نے پڑھایا۔ حضرت خدیجہ تاجرہ اور مالدار تھیں۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ صحیح کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 23 سال یا 25 یا 18 یا 14۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا ہم نے ٹک لگانا ہے 25، یعنی 25 سال کے آگے ٹک لگانا ہے، اور باقی سب کے آگے ہمیں کراس کا نشان لگانا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 14 یعنی 40 سال، اس کے آگے ٹک، باقی 18، 20 اور 29 کے آگے ہمیں کراس لگانا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔